الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالن ہار خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہو آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین مسجد، اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نصرت الہی میں تاخیر کیوں؟ اللہ رب العالمین نے، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن جب ہم اپنے سماج و معاشرے اور اس دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم مسلمان پریشان حال، مصائب و مشکلات سے دوچار، ظلم و تشدد کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ اس دروس کے اندر آپ جانیں گے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کے اندر بہت سارے واقعات ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی غیبی مدد ہمارے ساتھ نہ رہی، چاہے وہ اسپین کے حالات رہے ہوں جہاں پر مسلمانوں 700 سال تک حکومت کی، یا پھر اس ہندوستان کے حالات رہے ہوں جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن ہمارے اس زوال اور انحطاط کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تریپورہ کے اندر حالیہ ابھی ریسنٹلی 14 مساجد کو جلایا گیا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، کشمیر سے 370 ہٹا کر وہاں کے مسلمانوں کو ان کے گھروں کے اندر قید کیا گیا، اور بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری تاریخ سے جڑے ہوئے اور روزمرہ کی زندگی اور نیوز کے اندر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بارہا مسلمانوں کو ٹارچر اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ آج آپ اس کے درس میں جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد آل عمران 126 نمبر آیت آپ پڑھ کر دیکھیں، وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ بلکہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا بہترین خیر خواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران 160 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا اس دنیا کے اندر، اور اگر وہی اللہ رب العالمین تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو تمہاری کوئی بھی مدد کرنے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو۔ ان تین آیات سے ہم اور آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں مدد کر سکتا ہے، اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ان مصائب و مشکلات سے بچنے میں، ہماری مساجد کو محفوظ رکھنے میں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے میں، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ولی کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے؟ یقیناً ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دوست وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 257 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین کے جو دوست لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ رب العالمین ان کو برائی کی دلدل سے نکال کر اللہ رب العالمین ان کو روشنی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلا کر ان کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، مومنوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ اور مومنوں کا ساتھی اللہ رب العالمین ہے، اور کافروں کا اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ساتھی ہے۔ تو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ حد درجہ تک منقطع ہو گیا ہے، تو اس رشتے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ نصرت الہی کس کے لیے ہے، یہ تیسری چیز بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً سچے مومنوں کا جو ہے اللہ رب العالمین جو سچے مومن لوگ ہیں، جب ان کے راستے میں کوئی بھی دشمن آتا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی پکے سچے مومن ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے راستے کے بتلائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں ان تمام مصائب و مشکلات سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کے ارشاد وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل اور باطل سے نالا اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے تو کافر ان پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ کر اور غیروں کی تہذیب اور رسم و رواج کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے وہیں ہمیں ذلت و رسوائی سے ہمکنار کر دیا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی نہ خطے کے اندر ان تمام کو پریشان کیا جاتا ہے، چاہے وہ گجرات کے ماحول رہے ہوں یا پھر برما کا ماحول رہا ہو یا CANRC کے متعلق رہا ہو، گرچہ کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی پوری حد درجہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ان عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں کچھ وجوہات آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ یہ پریشانیاں اور مشکلات آتی کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفات جو تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی مصائب و مشکلات ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کی ہیں، یہ تمام ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے دوری بنا لی، ہم نے ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمارا مقدر جو ہے پریشانیوں و مشکلات کو کر دیا ہے۔ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ نصرت الہی میں اللہ رب العالمین کی اس مدد آنے میں تاخیر کیوں ہے۔ اتنی پریشانیاں و مشکلات آئیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھ پر ضروری ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں، لیکن پھر بھی مدد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ، ایک پہلا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدم ایمان کا ہونا، یعنی کہ اللہ رب العالمین پر مسلمانوں کا پکا سچا ایمان نہیں ہے، سب سے پہلی وجہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آل عمران 139 نمبر آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا، کہ تم کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن لگا دی، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن کب؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو تو تبھی سر بلند رہو گے، ورنہ تو بالکل بھی سر بلند نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری حدیث، دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنے نبیوں کی اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ہمارے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا جس دن یہ کافر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی معذرت رکھ رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے وہاں ان کی معذرت قابل قبول نہ ہوگی۔ اس دن اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پکے سچے ایمان والے بن جائیں، کامل ایمان والے بن جائیں۔ آج ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، بہت سارے اس دنیا کے اندر دعوے دار موجود ہیں، اور محبت رسول کا دعویٰ پچھلے مہینے میں ہم اور آپ نے دیکھا کہ جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اسی دن حلوہ پوری بنا کر خوب موج کیے۔ یہ ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ آج ہم فاتحہ کی کھیر بھی کھا لیتے ہیں، قبروں کو اوپر چڑھاوا بھی چڑھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہم سب سے پکے سچے ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی شان وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ تمام عبادات کو خاص کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے بھی وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم دوبارہ سے سر بلند ہو سکتے ہیں اور وہی عزت پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی عزت تھی۔ جب انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا تو انہوں نے دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کی، اور آج ہم اتنے سارے مسلمان ہو کر بھی اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری ماں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اب اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اور ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر دوبارہ سے عزت پانا چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا ایک دوسری جگہ ارشاد وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ وہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ آج ہم مسلمان نام رکھ لینے سے وراثت میں ہم لوگوں کو مسلمانیت مل گئی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وفات کے دن بھی جشن منا لیتے ہیں، قبروں پر بھی چڑھاوا چڑھا لیتے ہیں، فاتحہ کی خیر بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں الا وہم مشرکون، جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ ایک دوسری وجہ جو آج ہم پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت اور رسوائی جو ہمارا مقدر بن گئی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل میں عدم اخلاص۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، زندگی کے اندر جو عبادات انجام دیتے ہیں، ان کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہم تمام عبادات، مشروع عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، ایک حدیث ہے، اس میں سورہ نساء کی 3178، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کی طرف رغبت دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ اس امت کے اندر 3 چیزوں کی وجہ سے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت الہی آ سکتی ہے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے، واخلاصہم، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہی ہمارے اندر اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر سے حد درجہ مفقود ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اگر عدم اخلاص رہا تو اللہ رب العالمین ہمیں سر بلند کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اہم پوائنٹ ہے، باہم اختلافات کا شکار ہونا۔ آج امت محمدیہ اختلافات کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا سے ان لوگوں کو، ہم اور آپ کو، بالکل ذلت اور رسوائی کی زندگی میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سب سے اون درجے کا لوگ کہا ہے جن کے پاس کتاب و سنت ہے، لیکن آج ہمارے پاس قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ذلت اور رسوائی میں ہیں۔ باہم اختلافات سے ہم ٹوٹتے ہیں اور ہمارا دشمن مضبوط ہوتا ہے، یہ بات دھیان رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تَنَازَعُوا، اور اپنے درمیان تنازع فسادوں کی دیوار کھڑی نہ کرو، اختلافات کی دیوار اپنے درمیان نہ کھڑی کرو۔ اگر ایسا کرا تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرمائے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہم پوائنٹ بتلایا ہے کہ اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کتاب و سنت کو اپنا لیجئے، آپ متحد ہو جائیں گے، تمہارے درمیان فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے درمیان سے بغض و کینہ ختم ہو جائے گا، اور یہ فسادات، یہ اختلافات، یہ فرقہ واریت، یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اور جب ہم جس دن متحد ہو گئے اس دن سمجھو ہم کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہ 3 وجوہات میں نے ریکارڈ کی کہ جن کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی میں جی رہے ہیں، اور کچھ اصول جو نصرت الہی کے اسباب ہیں، یہ جو 3 اصول میں نے آپ کو بتلائے یہ نصرت الہی نہ آنے کی وجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ نصرت الہی آ جائے، اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے، جنگ بدر کے اندر جس طرح 1000 کے سامنے 313 کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آ گئے، جس طرح جنگ خندق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر وقت کے نبی نے کھدائی کی، اس طرح کا اگر ہمارا ایمان ہو جائے تو مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اور ہماری مدد کے لیے قومیں ضرور آئیں گی۔ اور کچھ اسباب میں نے یہ بھی نوٹ کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے نصرت الہی حاصل کی جا سکتی ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد آ سکتی ہے، ان میں سے سب سے پہلا ہے اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، عمل صالح کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، اخلاص فی العمل، اپنے عملوں کے درمیان اللہ جو بھی اعمال اس دنیا کے اندر دے ان کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، نماز 5 گانا کو اس کے وقتوں پر ادا کی جائے اور اس کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کی جائے۔ نمبر 5، تقوی اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، باہم تنازعات سے بچایا جائے، آپس میں فرقہ واریت سے بچا جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 8، مسلمانوں سے محبت اور کفار سے دشمنی رکھیں۔ آج ہم اس کے برعکس ہیں کہ ہمارے دوست ہندوؤں سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں، اور وہیں ہم مسلمان، ہمارا پڑوسی، اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے، اس سے سلام گوارا کرنا نہیں کرتے ہم۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان سے پکی سچی محبت ہونی چاہیے، اور کفار سے بالکل 30 کا آنکڑا ہونا چاہیے، بالکل ایسا۔ اور 9 نمبر وہ ہے پورے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مدد کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد آ سکتی ہے۔ اگر ہم ان اسباب پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جنگ بدر کی طرح ہمارے مدد کے لیے بھی فرشتے نازل کر دے، ہماری مساجدوں کو بھی محفوظ کر دے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی عزتوں کو محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو نصرت الہی کے عدم جن کی وجہ سے نصرت الہی نہیں آتی ہے، ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین جس خطے اور جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہی ہر چیز پر غالب ہے، اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو ان کفار پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔